مجھے یہ لڑکی ونی میں چاہیے، تبھی میں یہ دشمنی ختم کروں گا۔ زاویار کی آواز گونجی تو ہبا کام کر رہے گی، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی راستے میں اس نے زاویار کو جاہل اور گنوار کہہ کر پکارا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گاؤں کا سردار ہے۔ نکاح ہوتے ہی زاویار کی پہلی بیوی نے ہبا پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ آدھی رات کو سکتی ہوئی حویلی کے تاریک لان کی طرف بھاگی تھی، مگر جیسے اس نے گیٹ پار کرنا چاہا، زاویار کی لوہے جیسی گرفت نے اسے جکڑ لیا۔ اس حویلی سے نکلنے کا راستہ صرف قبر کی طرف جاتا ہے ہبا، اور تم نے ابھی بہت سے حساب چکانے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور زاویار شاہ کی چمکتی ہوئی گاڑی سیاہ گاڑی پختہ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ سخت تپتی دھوپ، دوپہر کی شدید حرارت گاڑی کے شیشوں سے چھن کر اندر پہنچ رہی تھی، اور زاویار کے چہرے پر روایتی حاکمانہ دبدبا قائم تھا۔ اچانک سڑک کے ایک موڑ پر اس کی نگاہ کنارے کھڑی سفید گاڑی پر جا ٹکی تھی، جس کا بونٹ کھلا ہوا تھا، اور پاس ہی کھڑی ایک لڑکی کسی تتلی کی مانند غصے سے بے چین نظر آ رہی تھی۔ زاویار نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر بریک لگائی اور گاڑی کے ٹائروں سے مٹی کا بڑا غبارہ اڑا۔ دھول چھٹتے ہی اس نے اپنا سیاہ چشمہ اتارا اور سامنے کا منظر دیکھا۔ سفید چکنکاری کے لباس میں ملبوس، کندھوں پر بکھری گہری سیاہ زلفیں، پسینے کی ننھی بوندوں سے چمکتا وہ گلابی چہرہ۔ زاویار کے اندر جیسے کسی نے ایک انوکھی میٹھی سی لو جلا دی تھی۔ وہ وقار سے گاڑی سے باہر نکلا، اور اس کی متوازن بااثر چال میں روایتی سرداروں جیسا دبدبا تھا، جو خود بہت سامنے والے کو مرعوب کر دے۔ زاویار کی باریک بینی نظریں اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سفید لباس کے نیچے اس کی متناسب ساخت اور گردن پر سرکتا ہوا دوپٹہ زاویار کے جذبوں میں ہلچل مچا رہا تھا۔ زاویار جب اس کے قریب پہنچا تو اس کے مخصوص مردانہ مہک ہبا کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ہبا نے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے ایک لمبے قد، گندمی رنگت اور انتہائی پرکشش چہرے والا مرد کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش جھلک رہی تھی۔ کیا الجھن ہے محترمہ؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہبا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اسے ناگواری سے دیکھا۔ زاویار کا انداز بھی خاموش نہ تھا۔ کیا پریشانی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ گاڑی کی خرابی کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں۔ میرا ڈرائیور نادانوں کی طرح بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا تیکھا جواب سنتے ہی زاویار کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے ڈرائیور پر نظر ڈالی۔ تم سامنے والے ڈیرے کی طرف جاؤ اور ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، انجن بہت گرم ہو چکا ہے۔ زاویار کے لہجے کا رعب ایسا تھا کہ ڈرائیور بنا کوئی سوال کیے فوراً دوڑ پڑا تھا۔ اب وہاں صرف زاویار اور ہبا موجود تھے۔ دوپہر کے سناٹے میں زاویار بونٹ کی جانب جھکا، لیکن اس کی نگاہیں گاڑی کے انجن پر کم اور ساتھ کھڑی ہبا پر زیادہ تھی۔ ہبا کو اس کا یوں قریب ہونا ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر، اگر آپ کو درست کرنا نہیں آتا تو میرا وقت ضائع مت کریں، میں کسی اور سے مدد لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی زاویار یکایک سیدھا ہوا تھا اور ایک قدم ہبا کی جانب بڑھا دیا تھا۔ ہبا گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر اس کی پیٹھ گرم گاڑی سے جا لگی تھی۔ زاویار نے ایک ہاتھ گاڑی کی باڈی پر ٹکا دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے عقب میں رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہبا کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ زاویار اس کے اتنے قریب تھا کہ جب ہبا اس کے وجود کی تپش صاف محسوس کر سکتی تھی۔ زاویار نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور یہاں تک کہ دونوں کے درمیان محض کچھ انچ کا فاصلہ بچا تھا۔ وقت ضائع کرنے کا شوق مجھے بھی نہیں ہے، لیکن کچھ مناظر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان کا راستہ بدل جاتا ہے، زاویار نے گہری اور دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کی نظریں ہبا کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جم گئی تھیں۔ ہبا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں اور اس نے ہمت مجتمع کی اور زاویار کے کشادہ سینے پر اپنے ہاتھ رکھے تاکہ اسے پیچھے کر سکی، لیکن زاویار نے فوراً اس کی کلائی تھام لی تھی اور اس کی انگلیاں ہبا کی نرم جلد پر سختی سے جم گئی تھیں۔ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ میں کون ہوں؟ ہبا نے ہکلا کر کہا تھا۔ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ تم جو بھی ہو، فی الحال میری گرفت میں ہو۔ زاویار نے جھک کر اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی کی تھی تو اس کی گرم سانسوں سے ہبا کی گردن پر سنسنی پھیل گئی تھی۔ اور یاد رکھو، یہ دیہات ہے، یہاں شہر کا نہیں، سردار کا حکم چلتا ہے۔ زاویار نے اس کی کلائی کو آہستگی سے اوپر اٹھایا اور اس کے نرم ہتھیلی کے وسط میں اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ہبا کے پورے وجود میں جیسے لہر دوڑ گئی تھی اور اس نے جرجری لے کر آنکھیں موند لیں۔ غصے اور ایک
انجانا احساس اس کے اندر نبرد آزما تھے اور زاویار نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کے مزید قریب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں آپس میں الجھنے لگی تھی۔ تمہاری ان تیکھی نظروں نے میرا سکون چھین لیا۔ یہ سنتے ہی ہبا نے اپنی پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ تم ایک بے حس اور جاہل دیہاتی ہو، لیکن مجھے تم جیسے لوگوں کو سیدھا کرنا اچھے سے آتا ہے۔ زاویار اس کی بات پر زور سے ہنس پڑا تھا۔ سیدھا تو میں تمہیں کروں گا، لیکن محبت سے۔ زاویار نے شوخی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی انگلی سے اس کے گال کو چھوا۔ ہبا کا دل جیسے لمحے بھر کو تھم گیا تھا اور اس نے تیش میں آ کر ہاتھ اٹھایا، لیکن زاویار نے ہوا میں ہی اس کی کلائی جھکڑ لی تھی اور واپس گاڑی کے ساتھ دبا دیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ زاویار کی آواز اب مدھم مگر خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ اس نے ہبا کے رخسار پر آتی زلفوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا اور اس کی گردن کے پاس اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ہبا کو لگا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ عین اسی لمحے ڈرائیور پانی کا ڈبہ لیے آتا دکھائی دیا تو زاویار فوراً پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے چند منٹوں میں گاڑی کا نقص دور کر دیا تھا اور وہ ہبا کو ایک آخری گہری نظر سے دیکھنے لگا تھا، جو اب بھی غصے اور شرم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے اسے اپنی ویگو کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور ہبا بھی اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ شخص اس کے اس علاقے کا گدی نشین سردار ہے۔ زاویار جیسے ہی حویلی کے کشادہ دروازے سے داخل ہوا، اسے فضا میں سائیں سائیں کرتی خاموشی اور بدبو کا احساس ہوا تھا۔ صحن میں لوگوں کا جمکٹا تھا اور اندر سے خواتین کے رونے اور بین کرنے کی صدائیں آ رہی تھی۔ زاویار کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر پہنچا تو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹا اس کا چھوٹا بھائی زہیب پڑا تھا۔ بابا سائیں، یہ سب کیا ہے؟ زاویار چیخا تو اس کی آنکھوں میں بلا کی سرخی اتر آئی تھی۔ سردار شامیر خان نے لرزتے ہاتھوں سے زاویار کے شانے کو تھاما۔ افتخار احمد کے بیٹے اسفند نے اس پر وار کیا۔ زاویار، ہمارا بچہ ہمیں چھوڑ گیا۔ حویلی میں ماتم برپا تھا۔ زاویار نے فوراً اپنا ہتھیار نکالا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عین اسی وقت جا کر اس پورے خاندان کو ختم کر دے، لیکن بابا سائیں نے اسے روک لیا تھا۔ نہیں زاویار، اب تم سردار ہو، فیصلہ جذبات کی روح میں نہیں پنچایت کے ذریعے ہوگا۔ زاویار کی پوری رات کرب میں گزری اور ایک طرف اسے بھائی کی ناگہانی موت کا غم تھا تو دوسری طرف اس ناگہاں لڑکی کا چہرہ اس کے ذہن پر نقش تھا جس نے چند گھنٹے قبل اس کے دل میں ہلچل مچائی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جس قبیلے نے اس کے بھائی کو مار دیا تھا۔ زاویار کے اندر انتقام اور محبت کا جنون ایک ساتھ سلگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں پیچ رہا تھا۔ اسے اسفند کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی سبق سکھانا تھا جس نے اسے دیہاتی کہا تھا۔ زاویار نے اپنے اندر ایک حتمی فیصلہ لیا تھا، ایسا فیصلہ جو پورے گاؤں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ اگلے دن حویلی کے بڑے ہال میں پنچایت بیٹھی۔ پورے علاقے کے معتبر اور جید لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک طرف زاویار سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اپنی سرداری کرسی پر کسی سنگین مجسمے کی طرح برجمان تھا اور جبکہ دوسری طرف افتخار احمد اپنے بیٹے اسفند کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ اسفند کی حالت زار تھی۔ اس کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، لیکن یہ سب غلط ہو گیا تھا۔ اب بحث کا آغاز ہوا اور پنچایت کی کارروائی کا آگے بڑھنے لگی تھی۔ زاویار کی نگاہیں بار بار افتخار احمد کے پیچھے پردے کی اوٹ میں کھڑی ان کے خاندان کی عورتوں کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک ہوا کے ایک جھونکے سے پردہ ہٹا اور زاویار کی نظریں ساکت ہو گئی تھی۔ وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی۔ ہبا وہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شدید تڑپ میں تھی۔ زاویار کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یہ افتخار احمد کی وہی بیٹی تھی جو شہر میں زیر تعلیم تھی، یعنی جس لڑکی کو وہ اپنا دل دے بیٹھا تھا اس کے بھائی کے دشمن کی بہن تھی، اور اس کے اندر ایک عجیب سا انتقامی جنون بیدار ہو گیا تھا۔ پنچایت کے بڑے نے زاویار کی طرف رخ کیا۔ سردار زاویار، ہمارا قانون کہتا ہے کہ بدلہ لیا جائے یا پھر بھاری جرمانہ اور ونی، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ زاویار ان کی بات سن رہا تھا۔ افتخار احمد نے ہاتھ جوڑ کر زاویار کے قدموں میں گر پڑے تھے۔ زاویار سوچ رہا تھا، سردار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھ سے میری تمام جائیداد لے لیں لیکن اسے معاف کر دیں۔ زاویار آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی نگاہیں ہبا پر ٹکی تھی جو پردے کے
پیچھے سے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور زاویار کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ ابھری تھی جو کل سڑک پر آئی تھی۔ مجھے کوئی مال دولت نہیں چاہیے اور نہ ہی میں اسفند کی جان لوں گا۔ زاویار کی رعبدار آواز حال میں گونجی تھی تو سب ششدر رہ گئے۔ افتخار احمد کے چہرے پر آس پیدا ہوئی تھی۔ تبھی زاویار نے انگلی اٹھا کر اس پردے کی طرف اشارہ کیا جہاں ہبا موجود تھی۔ مجھے ونی چاہیے ابھی، اور اسی لمحے اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، تبھی آپ کا بیٹا زندہ یہاں سے جا سکے گا۔ افتخار احمد حیرت سے حال میں سانپ سونگھ گیا تھا سب کو۔ ہبا کے پیروں تلے سے جیسے زمین سرکی تھی۔ وہ شخص جس نے کل اسے سڑک پر ہراساں کیا تھا اب اسے ونی بنا کر عمر بھر قید کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ افتخار احمد تڑپ اٹھے تھے مگر اسفند کی گردن پر لٹکتی شمشیر نے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ ہبا نے پردے کی اوٹ سے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف جنون اور تحکم کا احساس تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شخص نے اسے کل ہی اپنا شکار مان لیا تھا اور بھائی کا بدلہ تو محض ایک سبب بن گیا۔ افتخار احمد نے بے بسی سے ہبا کی طرف دیکھا۔ ہبا نے اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر سر جھکا دیا۔ اس کی یہ خاموشی ہی رضامندی مان لی گئی تھی اور اسی وقت نکاح خوان کو بلایا گیا تھا اور تمام پنچایت کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ ہبا کو ونی بنا دیا گیا۔ وہ جو کچھ دن کی چھٹیوں پر گھر آئی تھی اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسری حویلی کی قیدی بن چکی تھی۔ اس کا روسی جوڑا سرخ نہیں تھا بلکہ وہی سفید سوٹ تھا جس پر اب آبلہ پا آنسوؤں کے نشان تھے۔ زاویار نے فاتحانہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہبا کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا لیکن اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اسے اس جابر سردار کے نام ہونا پڑا تھا۔ نکاح کے اختتام پر زاویار ہبا کا ہاتھ سختی سے تھامے حویلی کے اندرونی راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہبا کے قدموں میں جیسے وزنی زنجیریں پڑ چکی تھیں۔ وہ بار بار مڑ کر اپنے بے بس باپ کو دیکھتی۔ زاویار نے اسے حویلی کے اس مخصوص کمرے میں دھکیل دیا جہاں کسی اور کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ زاویار کا ذاتی کمرہ تھا۔ ہبا فرش پر گر پڑی اور اس کے سسکیاں کمرے کی فضا میں گونجنے لگیں۔ زاویار نے قفل لگایا اور اس کی طرف گھوما اور اس کے چہرے پر فتح کی ایک انوکھی چمک تھی۔ ہبا نے روتے ہوئے نگاہ اٹھائی اور چلائی، تم ایک سنگ دل اور ظالم انسان ہو۔ تم نے میرے بھائی کی زندگی کی قیمت میری پوری دنیا تباہ کر دی۔ زاویار اس کے پاس آیا اور اس نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا اور اس کی انگلیاں ہبا کے رخسار پر سختی سے جمی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم مجھے سڑک پر جاہل کہہ کر بآسانی نکل جاؤ گی اور اب تم ایسے رستے پر کھڑی ہو جہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ زاویار کی آواز میں ایک گہرا خمار تھا۔ اس نے ہبا کے رخسار پر بکھری زلفیں ہٹائیں اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ہبا نے پیچھے ہٹنے کی سکت دکھائی دی مگر زاویار نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے جکڑ لیا۔ ہبا کی تیز سانسیں اس کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ اس کے وجود کی حرارت سے مغلوب ہونے لگی۔ زاویار نے دوبارہ اس کی پیشانی کو چھوا تو ہبا کے پورے وجود میں لہر توڑ دی۔ زاویار کا یہ عمل صرف بدلہ نہیں بلکہ وہ جنون تھا جو وہ گزشتہ روز سے اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ ابھی زاویار ہبا کے قریب ہی تھا کہ کمرے کی چوکھٹ پر کسی نے شدت سے دستک دینی شروع کر دی تھی۔ زاویار نے بیزار ہو کر دروازہ کھولا تو سامنے ماپارا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ 17 سالہ ماپارا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زاویار نے ایک لمبا سانس لیا اور باہر نکل کر دروازہ اوجھل کر دیا۔ ماپارا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تم جانتی ہو فی الحال حالات سازگار نہیں ہیں۔ زاویار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماپارا نے اس کا بازو تھام لیا۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ آپ نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور ونی بن کر آئی ہے، لیکن میرا کیا جرم ہے؟ پچھلے 1 برس سے سب ہماری رخصتی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی تو تایا جان کہہ رہے تھے کہ بس اب زاویار اور ماپارا کا بندھن مکمل کر دیں گے۔ میں نے ان سالوں میں صرف آپ کا تصور قائم کیا ہے، کیا آپ سب بھول گئے؟ بتائیں۔ ماپارا کا لہجہ شدید لہجہ کرب سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے بچپن کے نکاح کا منظر یاد نہیں تھا کیونکہ اس وقت اس کی عمر بہت کم تھی، لیکن اب وہ سمجھدار ہو چکی تھی اور گزشتہ کئی سالوں سے بڑوں کی گفتگو نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ صرف زاویار کی امانت ہے۔ زاویار کو اس نکاح کا منظر اب بھی ذہن میں تھا جب نادان سی ماپارا سے اس کا نکاح
یہ کہہ کر کرایا گیا تھا کہ یہ دونوں بہن بھائیوں کی پہلی اولاد کا باہم رشتہ ہونا لازمی ہے۔ زاویار نے ماپارا کے ہاتھ اپنے بازو سے علیحدہ کیے۔ ماپارا، میں نے جو بھی قدم اٹھایا وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ اور اس دشمنی کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ تم میری منقوہ ہو اور ہمیشہ رہو گی، تمہاری رخصتی بھی ہوگی اور میں تمہیں تمہارا پورا مقام دوں گا۔ ماپارا نے تڑپ کر ہیبا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ مجھے صرف مقام نہیں، آپ کی محبت چاہیے۔ کیا آپ مجھے وہی قربت دیں گے جو میرا حق ہے؟ زاویار خاموش رہا۔ اس کی خاموشی ماپارا کے دل پر خنجر بن کر لگی۔ زاویار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ ماپارا، کچھ ہی دنوں بعد تمہاری بھی رخصتی ہو جائے گی۔ میں نے بابا سائی سے بات کر لی ہے۔ ماپارا وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی، لیکن اس کے ذہن میں ہیبا کے لیے بغض کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ زاویار دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو ہیبا بستر کے ایک گوشے میں خود کو سیٹے بیٹھی تھی۔ زاویار نے اپنی قمیض اتار کر صوفے پر ڈالی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہیبا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ زاویار نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ہیبا، اب تم زاویار کی قید میں ہو اور یاد رکھنا، میری قید سے نکلنے کی واحد راہ میری محبت ہے۔ اس نے ہیبا کو بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے قریب ہو گیا۔ زاویار کی نظریں ہیبا کے رخسار پر جمی تھی۔ اس نے ہیبا کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ کل تو تمہاری زبان بہت چل رہی تھی، اب اتنی خاموشی کیوں؟ ہیبا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر مزاحمت چاہی تھی، مگر زاویار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے سر کے اوپر دبا دیے۔ اس نے ہیبا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک ایسا لمس تھا جس میں بے پناہ کشش شامل تھی۔ ہیبا نے کچھ دیر بعد جدوجہد کی، مگر پھر اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ زاویار کی انگلیاں ہیبا کے بدن پر لکیریں بناتی رہیں اور وہ شب ان کے درمیان کی مسافتیں مٹانے لگیں۔ زاویار نے اسے یہ جتلا دیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور ہیبا کو بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ شخص اب اس کے وجود پر حاوی ہو چکا ہے۔ آنے والے چند ایام حویلی میں ایک سنسنیخیز تناؤ قائم رہا۔ زاویار پورا دن باہر مصروف رہتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ ہیبا کے کمرے تک محدود ہو جاتا۔ ماپارا بالکونی میں پورا دن زاویار کی گاڑی کی راہ تکتی رہتی اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ زاویار کی گاڑی سین میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ فوراً اپنے کمرے کے باہر آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زاویار کا گزر یہیں سے ہونا ہے۔ زاویار، سنیے، یہ دیکھیے، تائی جان نے یہ جوڑا خریدا ہے، میرے لیے بتائیے نا کیسا ہے؟ ماپارا نے اسے روک کر دکھانا چاہا تھا، لیکن زاویار نے محض ایک سرسری نگاہ ڈالی اور عمدہ ہے ماپارا، میں کافی تھکا ہوا ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ زاویار اسے وہیں چھوڑ کر ہیبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور ماپارا وہیں کھڑی اپنی مٹھیاں پینچ کر رہ گئی تھی۔ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زاویار کا جھکاؤ اب ہیبا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بیچاری اکثر گھنٹوں ان کے کمرے کے باہر خاموش کھڑی رہتی، جہاں سے اسے کبھی زاویار کے قہقہوں کی آوازیں تو کبھی ہیبا کی بات چیت سنائی دیتی، جس سے ماپارا کا دل جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی اور پھر پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور الماری سے اپنا نکاح نامہ نکال کر بے ساختہ رونے لگی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اسے زاویار کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹنا پڑے گا، اور اب تو اسے یہ خدشہ بھی ستا رہا تھا کہ شاید اسے زاویار کی توجہ کا کچھ حصہ بھی نصیب نہ ہو۔ جب تایا جان نے صاف کہا تھا کہ زاویار صرف میرا ہے، تو پھر اس نے ونی والی لڑکی کو یہاں کیوں لایا گیا؟ وہ خود کلامی کرتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، لیکن اس کی سسکیاں کمرے کی چار دیواری سے بھی باہر نہ جا سکیں، کیونکہ دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، مگر شاید یہی اب اس کا مقدر بن چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ماپارا کی رخصتی کی باتیں چلنے لگی تھیں، کیونکہ گھر کے بڑے اچھے سے جانتے تھے کہ اگر رخصتی میں دیر کی گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آخرکار ماپارا کی رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا اور حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مگر زاویار کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہیبا کے وقت ایک پوشیدہ جنون کی صورت میں تھا۔ ماپارا سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی سے رسم باقی تھی۔ زاویار نے اسے رخصت کروا کر دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ ماپارا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اسے امید تھی کہ آج زاویار اس کا ہو جائے گا۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا تو ماپارا نے گھونگھٹ
घूंघट उलट कर उसे देखा था और उसे देखकर वो हैरान रह गई थी। जावियार, मापारा ने पुकारा तो जावियार उसके करीब आकर बैठ गया। मापारा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया है, तुम इस घर की इज्जत हो और हमेशा रहोगी। जावियार ने उसका हाथ थामा तो मापारा ने अपना दूसरा हाथ उसके शाने पर सर रख दिया। जावियार, मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस दिन का। जावियार ने उसे थपथपाया। मैं जानता हूँ मापारा, अब तुम आराम करो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। वो हिबा के इस पास जाने के लिए भी तड़प रहा था और वो ये मापारा को नहीं बता सकता था। मापारा का चेहरा फक हो गया। आज हमारी पहली रात है जावियार और आप बाहर जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तुम थक गई हो, आराम कर लो। जावियार ने प्यार से उसके गाल छूते हुए कहा था। मापारा समझ गई थी कि वो हिबा के पास जा रहा है। उसने जावियार का हाथ पकड़ लिया। नहीं जावियार, आज आपको मेरे पास रुकना होगा, मेरा हक है। ये जावियार ने उसे संजीदगी से देखा। मापारा, जिद ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा, मगर मेरा दिल जहाँ होगा मैं वहीं रहूँगा ना चाहते हुए भी उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हो गए थे जो मापारा के वजूद को छलनी कर गए। जावियार वहाँ से निकल गया था और मापारा उसी सुर्ख जोड़े में बेड पर गिरकर रोने लगी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो जावियार की बीवी तो बन गई है मगर उसके दिल की मलका नहीं बन पाई। जावियार हिबा के कमरे में पहुंचा तो हिबा उसे देखकर हैरान होगी। आप यहाँ क्यों आए हैं? आज तो आपकी मनकूहा की रुखसती थी ना? जावियार ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रुखसती हो गई है मगर मेरा दिल तो यहाँ तुम्हारे पास कैद है ना। इसके बेबाक अंदाज पर हिबा ने नज़रें झुका ली मगर जावियार ने उसकी थोड़ी उठाकर उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया था। तुम मुझे पागल कर दोगी हिबा। उसने हिबा को बेड पर गिरा दिया और उसकी एक और हसीन रात का आगाज़ हो चुका था। जबकि दूसरे कमरे में मापारा हसद की आग में जल रही थी। वो बार बार दरवाजे की जानिब देखती और फिर तकिए में मुंह देकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। उसे पता था कि जावियार अब उसका कभी नहीं होगा। मापारा की रुखसती की पहली ही रात हवेली के दीवार पर जैसे एक अजीब सी भारी खामोशी छाई हुई थी। आपको वहाँ होना चाहिए था मापारा, आपका इंतज़ार कर रही होगी, हिबा ने कहा तो जावियार ने उसके लबों पर उंगली रख दी थी। मैंने कहा था ना कि मेरा दिल जहाँ होगा मैं वहीं रहूँगा और मेरा दिल इस वक्त तुम्हारे पास कैद है। जावियार ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा था और उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। हिबा को उसकी गुर्बत में एक अजीब सा खौफ भी महसूस होता था। एक ऐसी कशिश थी जो उसे पिघला रही थी। जावियार ने उसके माथे पर अपने लबों का लम्स छोड़ दिया था तो हिबा के हाथ खुद ब खुद उसके चौड़े शानों पर जम गए थे। जावियार उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों से खेलने लगा था। तुम्हारा ये तीखापन अब कहाँ गया? अब क्यों नहीं कहती कि मैं जाहिल और गवार देहाती हूँ? जावियार ने शरारत से उसकी कलाई पर अपने दांत गाड़े तो हिबा सिसकी निकल गई। उसने अपना चेहरा जावियार के सीने में छुपा लिया था। जावियार ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और पूरी रात उसे जताता रहा कि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुनून है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के सहन में पड़ी तो मापारा कमरे में खड़ी थी, खिड़की के सामने खड़ी थी और उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने देखा कि जावियार हिबा के कमरे से निकलकर सीधा डेरे की तरफ जा रहा है। उसके सीने में एक हुक सी उठी थी और वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई जहाँ हिबा किचन में नाश्ता बनवा रही थी। हिबा ने मापारा को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई। मापारा, तुम उठ गई हो, आओ नाश्ता कर लो, हिबा ने हमदर्दी से कहा तो मापारा ने तलखी से मुस्कुरा कर देखा। नाश्ता तो उनको जेब देता है जिनकी रातें सुकून से गुजरी हूँ, मैं तो सारी रात दीवारों को तकती रही हूँ। मापारा की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी उदासी थी कि जिसने हिबा को मुजरिम बना दिया। मापारा पिछले कई सालों से इस दिन के ख्वाब देख रही थी जब वो जावियार की दुल्हन बनकर उसके कमरे में जाएगी जहाँ पर मुलाजमों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मगर उसे क्या पता था कि उसका इस्तकबाल एक ऐसी सोगन करेगी जो जावियार के दिल पर काबिज हो चुकी है। मापारा किचन के एक कोने में कुर्सी पर बैठ गई थी, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। हिबा उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। मापारा, मैंने कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा हक मारूं, मैं खुद यहाँ पर
मजबूरी में रह रही हूँ। माँ पारा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। हिबा, तुमने मेरा हक नहीं मारा, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। लेकिन मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ज़ावियार की हो, और ज़ावियार की हर चीज़ को मैं कैसे बुरा कह दूँ। माँ पारा की सादगी ने हिबा के दिल में एक नयापन पैदा कर दिया कि ये लड़की इतनी मुखलिस कैसे हो सकती है। कुछ दिन गुजरे तो ज़ावियार ने महसूस किया कि हवेली में एक अजीब सा तनाव है। माँ पारा खामोश रहती थी और वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, और आज तक ज़ावियार उसके करीब भी नहीं गया था। वो जानना चाहता था मगर जान ही नहीं पाता था। शाम को जब ज़ावियार हवेली लौटा तो उसने देखा कि हिबा और माँ पारा शहर में आमने सामने खड़ी हैं। अचानक ज़ावियार ने देखा कि माँ पारा ने कुछ ज़मीन पर फेंका जो उसे अभी अभी हिबा ने दिया था। मुझे तुम्हारे सदक़े की ज़रूरत नहीं, अगर देना है तो ज़ावियार की वो एक रात दे दो जो मेरा हक है। माँ पारा की आवाज़ में पहली बार एक तड़प भरा गुस्सा था, और ज़ावियार ये सब देख रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, और माँ पारा, ये क्या बदतमीज़ी है, ज़ावियार ने गरज कर कहा। माँ पारा हक्का बक्का रह गई थी। ज़ावियार, आप मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं, वो भी इस 2 टके की